بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 10 جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 9 لیکچر ہمارے اسلامک اسٹڈیز بی ایس آنر کے لیے جی سی یونیورسٹی کے تحت اور پنجاب یونیورسٹی، سکودا یونیورسٹی، تمام یونیورسٹیز کے اکارڈنگ جو ہے نا یہ سلیبس ہے اسلامیات لازمی کا۔ اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الحجرات، سورہ بقرہ کی پڑھی، سورۃ الاحزاب کی، یہ بہت اہم ہیں اور ہر سال ان میں سے کوئی نہ کوئی آیت جو ہے نا وہ کسی یونیورسٹی میں ضرور آتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 تا 6 تک جو ہے نا اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والا ہر لیکچر اور ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں آج کی آیت کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ انا کا معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ، ینادون کا جو آپ کو پکارتے ہیں، ینادون فعل مضارع ہے، جو آپ کو پکارتے ہیں یا بعد میں پکاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ من کا معنی سے، ورائی پیچھے سے، کسی چیز کی بیک سائڈ سے، یعنی آپ اگر گھر میں ہیں تو گھر کے باہر سے۔ الحجرات حجرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے چھوٹے کمرے۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آداب سے آشنا نہیں ہیں۔ لا یعقلون سے مراد گھر آنے کے ادب و آداب، یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا۔ ویسے تو اس کا ترجمہ بڑھتا ہے ان کو عقل نہیں ہے، تو عقل سے مراد یہ ہے کہ ان کو گھر میں اجازت طلب کرنے کا ادب و آداب جو ہے نا وہ ان سے نا آشنا ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے آپ کے گھروں سے باہر ہی آپ کو آواز دی تھی، ان کو ادب سکھایا جا رہا ہے اور ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، آپ کے در اقدس پہ، در دولت پہ جب حاضری کا شرف ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کیسے طلب کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو بلانا کیسے ہے۔ تو چونکہ عرب معاشرہ جو تھا جہالت کا ایک دورہ تھا اور لوگ ان اخلاق اور اقدار سے جو ہے نا وہ نا آشنا تھے، یہ بدو قسم کے لوگ تھے، بدوی زندگی گزارتے تھے، صحراؤں کے اندر ان کی زندگی، اور اسی طرح جو ہے نا یہ علم سے بہت دور تھے۔ معاشرہ جو ہے وہ جہالت کا شکار ہو چکا تھا اور ان کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں تھی اور اس کے علاوہ دیگر آداب سے، اخلاق سے نا آشنا لوگ تھے۔ تو اسی طرح بنو تمیم کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور دوپہر کو آرام فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیلولے کا نام دیا، یعنی دوپہر کو کچھ لمحے سو لینا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کو کیلولہ بولتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے آپ کی آمد کا انتظار نہ کیا کہ آپ خود باہر تشریف لائیں، تو بغیر کسی وجہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کیے۔ آپ کے گھر سے باہر آپ کے وہ جو چھوٹے چھوٹے حجرے تھے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آوازیں لگانا شروع کر دیں، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئیے گا، ہمارے سامنے آئیے گا، باہر چلے آئیے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو یہ کہنے لگے کہ ہم جس کی مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کو مزین کر دیتے ہیں، یعنی اس کو دنیا میں خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جس کی مذمت کرتے ہیں اسے عیب دار بنا دیتے ہیں، یعنی جس کی ہم عزت کرتے ہیں لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، جس کی ہم تعریف کرتے ہیں لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، اس وفد نے کہا، قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے کہا، اگر ہم کسی کی مذمت کر دیتے ہیں، کسی کو عیب دار کر دیتے ہیں، تو معاذ اللہ وہ دنیا میں
بے عزت ہو کے رہ جاتا ہے، وہ عیب دار ہو کے رہ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو جب سنا تو فرمایا تم نے بہت غلط کہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تعریف وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر مذمت بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی مدح باعث زینت ہے اور اس کی مذمت تحقیر کا باعث ہے۔ یعنی اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، جو اس کی تحقیر کرے گا، جو اس کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے گا، تو خود اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی عزت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، وہ تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا، کسی کے کہنے سے نہ کوئی ذلیل ہوتا ہے اور نہ کوئی عزت پاتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ عزت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شاعروں کا مقابلہ کروایا اور وہ سب ہار گئے اور تسلیم کیا کہ ہمارا کوئی خطیب اور شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور خطیب کا ہم پلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت اور دیگر لوگ جو تھے وہ اپنا مقام بڑا اونچا مرتبہ رکھتے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیا کہ ان سب کے سینے اسلام کے لیے روشن کر دیا اور انہیں مسلمان بنا دیا۔ تو یہاں آنے کا یہ فائدہ ہوا، ایک تو اہل ایمان کو یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر روضہ رسول پر آج بھی اگر کوئی حاضری دیتا ہے تو وہاں پہ عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے نا وہ عرض و معروض کرنی ہے، اونچی آواز میں نہیں بولنا پیچھے بتایا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، بلانا ہے۔ آج بھی اچھے الفاظ سے جو ہے نا میں صدقے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا امام المتقین، یا امام المرسلین، یا سید الانبیاء والمرسلین، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، کتنے خوبصورت جو ہے نا وہ پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی عرض و معروض کرنی ہو تو کس طرح بلانا ہے، نام نامی اسم گرامی کو محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگانا ہے، تو ایک محبت کی علامت ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 5، اس کے اندر جو ہے نا وہ جو لوگ آئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ اس آیت میں سمجھایا ہے، ان کو علم کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، یعنی دستک دینے سے پہلے یا بلانے سے پہلے، آوازیں لگانے سے پہلے وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یقیناً اس کے اندر جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود تشریف لے کر نہ آئیں، دروازے کے اوپر دستک دینا بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک تو جائز ہے، لیکن آرام کے وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پچھلی آیت میں جو ان لوگوں کی غیر شائستہ حرکت تھی جس کے اوپر ان کو تھوڑی سی سرزنش کی گئی، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے خود باہر تشریف لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور پھر اپنے احوال وغیرہ بیان کرتے، پھر آپ کے جود و کرم سے سیراب ہوتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ ان لوگوں نے جب جلد بازی کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی گرفت فرمائی اور ان کو بتایا کہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے آداب ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ
چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہنما ہیں، امت کے ہادی ہیں، راہبر ہیں، معلم ہیں، انما بعثت معلماً، امت کو سکھانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ معلم کامل ہیں، کامل استاد ہیں اس کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں مریدوں کو اپنے پیر کا ادب و احترام سکھایا جا رہا ہے، اور امتیوں کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا جا رہا ہے، اور شاگردوں کو اساتذہ کا علم اور ان کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ مثلاً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی، بلکہ ان کا منتظر رہتا ہوں جب تک کہ وہ خود باہر تشریف لے آتے ہیں، تب میں ان سے مستفید ہوتا تھا۔ یعنی اپنے اساتذہ کے جا کے دروازے کو بھی دستک دینا وہ بے ادبی سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قرآن کی تعلیم کے لیے جاتے تھے تو دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، یہ صحابی رسول ہیں، بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار فرماتے یہاں تک کہ وہ معمول کے مطابق باہر آ جاتے۔ حضرت ابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بات بڑی گراں گزری، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے تاکہ میں باہر آ جاؤں اور آپ کو یہ انتظار کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، عالم اپنی قوم پر اسی طرح ہے جیسے نبی اپنی امت پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ایک عالم اپنی قوم پر اس قدر فضیلت رکھتا ہے، اس کا ادب و احترام انتہائی لازمی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام، تمام جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا ادب و احترام بھی بجا ہے، اور ان کا ادب و احترام فرض ہے۔ کسی بھی نبی کی بے ادبی جو ہے نا وہ گستاخی شمار ہوگی، اور وہ کفر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کا بھی ادب و احترام کریں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب و احترام کریں۔ لیکن موجودہ حالات میں چونکہ مغربی تہذیب نے لوگوں کو ادب آداب سے بہت دور کر دیا ہے، تمیز کو ختم کر دیا ہے، بڑوں کا ادب و احترام دل سے نکال کے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کی اخلاقی قدریں جو ہیں نا وہ انتہائی جو معیار سے جو ہے نا وہ نیچے گر چکی ہیں۔ اب شاگردوں کے دلوں سے استادوں کا احترام بھی ختم ہو چکا ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، اساتذہ کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، ان سے گستاخانہ گفتگو کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ طیش میں آ جاتے ہیں، استاد اگر کوئی بات کرے تو ان کو غصہ لگ جاتا ہے، اور وہ شکوے اور شکایتوں پہ اتر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح تو معاشرے کا یہ جو حالات ہو چکے ہیں انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کریں، اور ممکن حد تک ان کی عزت اور توقیر کریں۔ اگر وہ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اساتذہ کی عزت اور قدر نہیں کرتا۔ اس لیے اساتذہ کا عزت و احترام اور قدریں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی بندہ کامیابی کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق کہتے ہیں نافرمان، جو اللہ کی حدیں توڑتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، حکم عدولی کرتا ہے، یعنی فاسق آدمی ہے جو جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اس کے اندر بیماریاں ہیں، جیسے کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس طرح کے بدکاری کے کام کرتا ہے، تو ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ امت کو تعلیم دے رہا ہے، خاص طور پہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، اے ایمان والو ان جاءکم فاسقون، جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ آتا ہے بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، انویسٹیگیشن کیا کرو، اور اس کو خوب جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے پہلے کہ تم کسی قوم کو نادانی میں جو ہے نا ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ یا ان کو نقصان پہنچا دو، تو اس سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو۔ اندھا دھند جو ہے نا وہ خبر کے اوپر عمل کر کے، کوئی بات سن کے، تو کسی کی بات سن کر کسی کو نقصان نہ دو۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پس تم ہو جاؤ اس کے اوپر جو تم نے کیا ہے پشیمان، یعنی تم بعد میں جو شرمندہ ہوں گے جب تمہیں پتہ چلے گا کہ
خبر دینے والے نے کوئی غلط خبر دے دی تھی۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنو مستلق جو ہے نا اس سے صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب بنو مستلق نے انہیں دیکھا تو وہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، جن پر ولید بن عقبہ خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو معاملہ کی چھان بین کرنے اور خبر درست ہونے کی صورت میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے جا کر اپنے جاسوسوں کی مدد سے جب حالات کی خبر لی تو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو مستلق کے جو لوگ ہیں باقاعدگی سے اذان دے کر نمازیں ادا کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر قائم ہے۔ پھر صبح خود حضرت خالد بن ولید نے جا کر دیکھا تو جاسوسوں کی رپورٹ کو درست پایا۔ انہوں نے واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حالات کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ روی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کا کام ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی ولید بن عقبہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو اس قبیلے کے خلاف لڑانا چاہ رہا تھا، اور اس کو کوئی ذاتی عداوت یا دشمنی ہوگی، تو اس لیے ذاتی انا اور دشمنی کی بنا پہ کسی بندے کو کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات نہیں بتانی چاہیے۔ زمانہ قدیم میں ہر قوم قبیلہ جو تھا اس میں ایسے لوگ تھے جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور طرح طرح سے جو ہے نا وہ لوٹ کسوٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کو اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ اکسایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کو نادانی میں جا کے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، بلکہ بات کی انویسٹیگیشن کرنا ہے، اس کی خوب تحقیق کرنی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب پتہ چلے کہ بات سچی ہے تو اگلا فیصلہ پھر کرنا ہے۔ کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر جا کے عمل کر کے اگلے بندے کو نقصان پہنچانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پہلے حالات و واقعات کا جائزہ لینا چاہیے، پھر کوئی مناسب قدم اٹھانا چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی سرزنش کی اور ولید بن عقبہ کے کہنے پر فوراً عمل نہیں کیا، بلکہ حضرت خالد بن ولید کو اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، تاکہ جو ہے نا وہ معاملات کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھا جا سکے اور سنا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب و احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔